بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی فرشتے مسلمانوں کے راستے پر پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان سے ملیں اور ان کا ذکر سنیں۔ چنانچہ جب وہ ان لوگوں کو پا لیتے ہیں جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ اپنے مطلوب کی طرف، یعنی اہل ذکر سے ملاقات اور ان کا ذکر سننے کے لیے جلدی آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فرشتوں سے ان کا پروردگار ان لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، حالانکہ پروردگار ان فرشتوں سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور بزرگی و عظمت کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ اچھا، اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھتے تو پھر وہ تیری عبادت بہت ہی کرتے، بزرگی و عظمت کے ساتھ تجھے بہت ہی یاد کرتے اور تیری تسبیح بہت ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اے پروردگار، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا، اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو جنت کے لیے ان کی حرص کہیں زیادہ ہوتی، اس کے لیے ان کی خواہش و طلب کہیں زیادہ ہوتی اور اس کی طرف ان کی رغبت کہیں زیادہ ہوتی، کیونکہ کسی چیز کے بارے میں صرف علم ہونا اس کے دیکھنے کے برابر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اچھا، وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پروردگار اللہ کی قسم، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے بہت ہی بھاگتے، یعنی ان چیزوں سے بہت ہی دور رہتے جو دوزخ میں ڈالے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے دل کہیں زیادہ ڈرنے والے ہوتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ذکر کرنے والوں میں وہ فلاں شخص ذکر کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ پھر وہ وہیں ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا، اس لیے وہ اس مغفرت کی بشارت کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ اہل ذکر ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہمنشین بے نصیب نہیں ہوتا۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔